جاؤ جا کے آج سے 20 سال کے بعد پٹواری کے پاس جانا، کانوگو کے پاس جانا، آج سے 20 سال کے بعد فرد نکلوا کے دیکھنا، آج سے 20 سال کے بعد پٹوار خانے جانا، اللہ کی قسم کسی کھاتے مکان میں فصل میں مربے میں تیرا نام ہی کہیں نظر نہیں آئے گا۔ اوے میرے بھائیو، میت کا وارث کوئی نہیں بنتا، جائیداد کے وارث موت سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امی تینوں یاد ہی نا، ابو کہندے سی مکان تے چھوٹے دا ہے، امی ساری زندگی پیاد پیو دے کٹیاں پیشاب دوتیاں نے، ابو کہندی سی سارا بینک دا پیسہ اے کیا ہے، اماں کری ہاں ہاں ہاں، وہاں کے علاوہ کیا کہ اگر وہ نہ کرے اسے پتہ ہے 2 روٹیوں کے لیے مجبور کر دیا جائے گا۔ کئی مائیں ہم نے ایسی دیکھی، پہلے بھاگ جا کے دیکھتی ہیں کوئی ہے تے نہیں، کوئی ہے تے نہیں، مولی جی کوئی دم ہی دس دو، مولی جی سگا پتر میرے سامنے میں نو گالاں کٹ کے چلا جاندہ ہے، خبردار خبردار ماں کو نہ ستانا، خدا کی قسم ماں غصے میں آئے اللہ جہنم کے دروازے کھول دیتا ہے، اور ماں ہاجرہ اسماعیل کے رو کے دکھائے اللہ اس کے آنسوؤں کی برکت سے پتھری زمین کو پھاڑ دیتا۔ قدموں تلے جنت۔ میرے محترم دوستو بزرگو، دنیا تھوڑی سی ہے اور آخرت کا جہان بہت بڑا ہے۔ ہمارا لباس، ہمارا کردار، ہماری صورت، ہماری سیرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق ہو جائے۔ عشاء کی نماز کے بعد میرے اللہ کا کیا حکم ہے اور اس حکم کو پورا کرنے کے لیے میرے آقا سونے محمد مصطفیٰ کا کیا طریقہ ہے، وہ طریقہ میں نے پورا کرنا ہے۔ مجھے نہیں پتا اس طریقے کو دیکھ کر دنیا مجھے جاہل کہے، عقل مند کہے، میں اپنے آپ کو جاہل تو کہلواؤں گا لیکن حضور کے طریقے سے میں اپنے آپ کو نہیں ہٹاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لباس کیسے پہنا کرتے تھے؟ او میرے نوجوانوں، او میرے پیاروں، او میرے بچوں، میرے لاڈلو، اللہ ہمیشہ تعلیم میں عزتوں میں تمہیں بلندیاں عطا فرمائے۔ کم از کم کٹنگ تو پہچانو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی کٹنگ کیسے ہوا کرتی تھی، کیسے ہوا کرتی تھی۔ عید ہے، ہر کوئی بندہ بال کٹوائے گا لیکن اللہ کے نبی بال کس طرح رکھا کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کٹنگ 3 طریقے سے ہوا کرتی تھی۔ سختی سے حضور نے منع فرمایا جو بالوں کو آگے پھینکتے ہیں، حضور نے فرمایا داڑھی کے بال نیچے کرو اور سر کے بال اوپر کی طرف کرو۔ فرمایا داڑھی کے بال نیچے، سر کے بال، امت نے الٹا شروع کر دیا، سر کے بال نیچے گر رہے ہیں، داڑھی کے بال اوپر جا رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو بزرگو، مانو یا نہ مانو اللہ تو گواہ ہے نا، میں بتا کے جاتا ہوں داڑھی کتنی رکھنا واجب ہے۔ یہ میری طرف دیکھیں، دائیں طرف سے یہ 1 مٹھی رکھنا، بائیں طرف سے 1 مٹھی رکھنا، نیچے سے 1 مٹھی رکھنا، یہ واجب ہے۔ بعض صحابہ مٹھی سے زیادہ داڑھی کٹوا دیا کرتے تھے لیکن زیادہ رکھنے پہ فتویٰ نہیں بلکہ تقویٰ ہے، اور کٹانے پہ فتویٰ ہے، کٹانے والا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اللہ کے نبی کی مونچھیں چھوٹی ہوا کرتی، آپ نے مونچھوں کو مروڑی دینے سے منع فرمایا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ہے۔ 3 طریقے سے حضور کے بال ہوتے، یا تو بالوں کی کٹنگ تینوں طرف سے برابر، کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے نہ ہوتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلق مبارک، گنج مبارک کروایا کرتے۔ ہے مولانا اسلم سلمی صاحب کتنی بڑی بدنصیبی ہے، اب تو حاجی حج پہ 30 لاکھ روپے لگا کے جاتا، بال نہیں کٹواتا۔ فرمایا جو بالوں میں میرے عزیزو اللہ اکبر، جو بال کٹوائے گا، قصر کروائے گا، بال پہ مشین لگوائے گا، کینچی لگوائے گا، فرشتے صرف اس سے ہاتھ ملا کے مصافحہ کرتے ہیں، اور جو حلق کراتا ہے، اپنی گنج کرواتا ہے، فرشتے اسے اپنے گلے سے لگا لیتے ہیں۔ کتنا بڑا اجر ہے جو حاجی کھو کے آ جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگو، بالوں کی کٹنگ بچانے کے لیے عمر پر کی کٹنگ کا ثواب کھو بیٹھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے 3 طریقے سے بال کٹوائے، یا تینوں طرف سے حضور کے بال برابر ہوتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کانوں کی لو یا کندھے تک زلفیں مبارک ہوتی، یا اللہ کے نبی حلق مبارک کروایا کرتے۔ بالوں کو نیچے گرانے سوزے نے منع فرمایا۔ عید آ رہی ہے، چاند رات کو سارے کٹنگ کرائیں گے، نیت کر لو، بے شک ہو نہ ہو نیت کر لو، انشاءاللہ کٹنگ بھی ہم سنت کے مطابق کروائیں گے۔ کون کون ہاتھ کھڑا کرتے ہیں انشاءاللہ؟ آج کی شام کس کے نام ہے؟ دیکھو بھائی، یہ ایک سٹینڈ ہے، یہ ایک پائپ ہے، دوسرا یہ پائپ ہے۔ جو آپ نے میرے عزیزوں کالر پہن رکھا ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، یہ نبیوں کا لباس نہیں ہے۔ یہ کالر، مغزی گلا یا بین والی پٹی ہمارے پیارے نبی کا یہ لباس تھا۔ اب کالر کیوں؟ یہ 2 کالر کی کونے اور یہ پٹی، مغرب نے ہمارے پہ اتنی محنت کی کہ ہمارا لباس بھی عیسائیوں والا بنا دیا ہے۔ آپ چرچوں میں جا کے دیکھیں،
सलीब का निशान लगा होता है, वो हमें सलीब तो ना पहना सके लेकिन सलीब की मुशाबहत वाला लिबास पहना दिया है। ये दो कॉलर के कोने और ये मेरे अजीजों ये सुन्नत लिबास है, ये सुन्नत। अल्लाह कभी पेशी माफ फरमाए, अगर कोई कमी है तो अल्लाह पूरा फरमाए। लेकिन हमने जो उलमा से सुना, गोल दामन नहीं चकोर दामन, और बेशक आस्तीन वाले कपड़े पहनो कोई मना नहीं, लेकिन खुली आस्तीन शलवार सिर्फ नमाज के लिए, सिर्फ देवबंदियों का वहाबियों का मसला नहीं। हर कलमा पढ़ने ला वाले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पढ़ने वाले हुजूर के उम्मती के लिए मसला है। फरमाया टखने खोल के रखना, टखनों से ऊंची शलवार करना ये वाजिब है, वाजिब है। शबे बारात की रात गुजरी, 7 आदमियों की तरफ अल्लाह ने रहमत की निगाह से ना देखा, मुशरिक की तरफ ना देखा, कातिल की तरफ ना देखा, शराबी की तरफ ना देखा, वालिदैन के नाफरमान की तरफ ना देखा, कीना परवर की तरफ ना देखा, लड़ाई झगड़े कराने वाले की तरफ ना देखा। और एक उनमें वो आदमी था जो अपनी शलवार को टखनों से नीचे रखता था। फरमाया जिसकी चाहूं बख्शिश फरमा दो, जो अपने टखने हर वक्त छुपा के रखता है, अल्लाह शबे बारात की रात उसकी भी मगफरत नहीं फरमाता। टखने ये को मेरी बेटियों तुम्हारे लिए टखने छुपाना वाजिब, और मर्दों तुम्हारे लिए मेरे लिए टखने खोलना वाजिब है। यहाँ भी निजाम उल्टा पड़ा हुआ है, मर्दों की शलवारें पैरों में लटक रही हैं और औरतों की शलवारें ऊंची आती जा रही हैं। इस पर भी कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। अपने खाने में जब भी खाना खाइए, आज की ना शाम हुजूर के नाम, कभी दस्तरखान के बगैर खाना ना खाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मेज पे बैठ के खाना, मेज सामने रख के खाना नहीं खाया। अगर कोई बंदा मजबूर है, माजूर है, घुटने में दर्द है, टांगों में दर्द है, किसी वजह से कमर के मोरे हिले हुए, उसको तो गुंजाइश है, लेकिन हर उम्मती को हुक्म है कि दस्तरखान जमीन पे बिछा के खा। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मेज पे खाना रख दिया गया, आपने परे फरमा दिया, फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं बादशाह थोड़ी हूँ। नबूवत का काम तो उम्मत को मिजाज समझाना। नबी तो जमीन पे बैठ के, और जितना अपने आप को जमीन की तरफ झुकाएंगे अल्लाह उतनी ही इज्जत अता फरमाएगा, जितना अपने है। और वो क्या कहते हैं, जो आला ज़र्फ़ होते हैं, जो आला ज़र्फ़ होते हैं, जो आला ज़र्फ़ होते हैं, हमेशा झुक के मिलते हैं। शराही सरनुगू होकर भरा करती है पैमाना। ओ मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, शीशे का गिलास हो, उसे नल के ऊपर रख के पूरी टंकी खाली कर दो, गिलास नहीं भरेगा। मट्टी का गिलास हो, उसे टंकी पानी के नीचे, नल के नीचे रखो, फौरन भर जाएगा। जितना क्योंकि मट्टी से बने हैं, जितना आपको नीचे झुकाएंगे अल्लाह उतनी इज्जत अता फरमाएगा, अल्लाह उतनी इज्जत अता फरमाएगा। वो नबी का बिलाल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बिलाल अल्लाह अकबर हुजूर के पास आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे लिए क्या हुक्म है। अब मैं तुम्हें करके दिखाऊं, जरा इसको खोलना, मेरे लिए क्या हुक्म है। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक ही चादर है, उसे यूं करके ऊपर डाल रखी है और उस चादर की गिरायूं करके गले बांध रखी है। या रसूलल्लाह मेरे पास एक है, अगर आगे छुपाता हूं तो पीछे का हिस्सा खुल जाता है, पीछे का हिस्सा छुपाऊं तो आगे का खुल जाता है। या रसूलल्लाह क्या करूं। फरमाया बिलाल गुजारा कर, आगे के हिस्से पे बेशक हाथ रख ले या कोई घास या कोई पत्ते डाल दे, लेकिन बेशक कितना भी लिबास हो, नमाज तुझे भी माफ नहीं है। हद बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लिबास ऐसा। फतह मक्का हुआ, फतह मक्का हुआ, फतह मक्का हुआ, इस्लाम गालिब हुआ, कुफर मगलूब हुआ। हज़रत उमर कहने लगे मैं सीना तान तान के हुजूर के आगे आता। अगले दिन जोहर की अजान का वक़्त हुआ, जिस दिन फतह मक्का हुआ जोहर की अजान का वक़्त हुआ, कहने लगे मैं सीना तान के कभी इधर हुजूर के पास आता, काश मेरे पे नजर पड़े। और हुजूर फरमाए उमर खड़ा होके अजान दे। कहा उस दिन हुजूर ने मुझे यूं देखा, नजरें फेर ली, अबू बकर की तरफ देखा, उस्मान अली की तरफ देखा, जब सब की तरफ यूं नजर घुमाई, हर कोई बेताब था आज बैतुल्लाह में अजान देने का हमें मौका मिल जाए। आपने यूं फरमाया कहाँ है मेरा बिलाल। साहबा कहते हैं हमारी चीखें निकल गई। वो हबशी, नाक मोटी, होंठ चपटे, रंग का काला, तन पे कपड़ा कोई नहीं, सादा सा फटा हुआ लिबास पहना, साहबा की सफे चीरते हुए आगे आ गए। अल्लाह अकबर। हज़रत बिलाल कहते हैं उस वक्त मेरी कैफियत थी, पाँव का जूता फटा हुआ था, जो फटा हुआ था वो सीने के काबिल नहीं था, जो टूटा हुआ था वो जोड़ने के काबिल नहीं था। हुजूर ने इस हालत में मुझे बुलाया, फरमाया बिलाल यहाँ से बैतुल्लाह की छत के ऊपर चढ़ जा। रसूलुल्लाह में कहाँ, हाँ
بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جا۔ رحمت والے نبی کے بلال نے وہ پھٹے ہوئے جوتے اتارنے چاہے، فرمایا نہ بلال جوتے نہیں اتارنے، میرے بلال جوتے سمیت چڑھ جا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کی چھت پہ کھڑو کے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمایا میرے یارو میرے بلال کو دیکھو، کل مکے کی گلیوں میں مار کھاتا تھا، آج میرے ساتھ جڑ گیا، آج مجھ بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا۔ ساری دنیا والوں دیکھ لو، او ساری دنیا والوں دیکھ لو، جس دل میں خدا آ جاتا ہے، خدا کا مصطفیٰ آ جاتا ہے، اس کا جوتا بھی ساتوں آسمانوں سے اونچا ہو جاتا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اوے لوگو، ہم نے دنیا کو نہیں دیکھنا، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے کہ اس وقت اس عمل کو پورا کرنے میں، اس کام کو پورا کرنے میرے نبی نے کیا طریقہ بتلایا۔ کھڑے ہو کے پانی پینے سے اگر شرعی عذر ہے تو کوئی بات نہیں، کھڑے ہو کے پیشاب کرنے سے، کھڑے ہو کے کھانے سے، نوچ نوچ کے کھانے سے نہیں منع کرتے آپ کو شوارما پیزا کھانے سے، لیکن نوچ کے کھانا، دانتوں سے توڑ نوچ کے کھانا حضور نے منع فرمایا۔ کوئی بھی چیز آتی ہے اللہ کے نبی سے توڑ کے کھاتے، اسے توڑ کے کھاتے۔ یہ نوچ نوچ کے کھانا درندوں کی عادت ہے، اور توڑ توڑ کے کھانا یہ نبیوں کا مزاج ہے۔ یہ کون سمجھائے گا؟ یہ آپ میں آپس کے اندر بیٹھیں گے، آپس میں دل ملائیں گے، ذہنوں کی ہم آنگی پیدا کریں گے، تبھی تو ایک دوسرے کی بات کو ماننے کو دل کرے گا۔ ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے دعوت و تبلیغ کیا ہے کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا۔ اذان ہوئی او نماز پڑھ لو، یار یہ گناہ ہے یہ نہیں کرنا، او اچھی اچھی بات کر لو، او قرآن پاک پڑھ لو، او نبی کی نعتیں سن لو، آج حضور کے امتی غلام بن جاؤ۔ نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، یہ نبیوں کی محنت ہے، یہ محنت امت کے ذمہ آئی ہے۔ گھر والی گھر والے کو، گھر والا گھر والی کو، ماں باپ اولاد کو، اولاد ادب کے ساتھ ماں باپ کو نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آج میں حضور کی محبت میں لے کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر، نماز کا وقت ہوگا، خود بھی نماز کے لیے آؤں گا، اپنے دوست سجنوں کو بھی نماز کے لیے آؤں گا۔ کہہ دو انشاءاللہ رمضان کے روزے پیچھے رہ گئے 9 یا 8، کوئی پتہ نہیں چاند کب نظر آ جائے، لیکن ان 8 راتوں میں 9 راتوں میں اللہ کو روزے رکھ کر، سجدے کر کر، زبان سے درود شریف پڑھ کر، ذکر اذکار کر کے اللہ کو اتنا منا لو کہ اللہ جل شانہ کو ہمارے پہ ترس آ جائے، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ ہمارے گناہ معاف کرے، اور آمنہ کے لال کو کہہ دے قیامت کے دن میرے بندے اپنے امتیوں کے لیے سفارشی بن جانا۔ میں بھی اللہ کے دربار میں توبہ کروں، آپ بھی اللہ کے دربار میں توبہ کریں۔ آخری بات، قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنے بندے کو بلائیں گے، ادھر آ بھائی ادھر آ، اس کو میدان معاشر اسے دیکھنا، ذرا اسے دیکھنا، کون ہے یہ بار بار دن میں 10 مرتبہ گناہ کرتا، 10 مرتبہ معافی مانگتا، یا کہتا اللہ منو معاف کر دے معاف کر دے، پھر توبہ توڑتا گناہ کرتا۔ اے دیکھو لوگ پوچھو ہوتے صحیح، کیوں توبہ توڑتا تھا، کیوں گناہ ہوتے تھے اور کیوں معافی مانگتا تھا؟ او کہا اللہ جب گناہ ہوتے تھے تو تیرے سے ڈر لگتا تھا، اللہ فرماتے ہیں معافی کیوں مانگتا تھا؟ کہ گا اللہ اس امید سے معافی مانگتا تھا میں معافی مانگوں میرا سونا رب مجھے معاف کر دے گا۔ اللہ یہ سن کے ہنسنے لگ جائیں گے، مسکرانے لگ جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے دیکھو میرا بندہ میرے بارے میں کتنا سونا گمان لے کے آیا، یہ معافی اس لیے مانگتا تھا کہ میرا رب مجھے معاف کرے گا۔ او میرے بندے جا، میں نے اپنا غصہ تیرے سے ہٹا دیا اور تیرے گمان پر فیصلہ کر دیا، جیسا گمان لے کے آیا ویسا فیصلہ کر دیا۔ آج تیرے رب نے تیری ساری توبہ کو قبول فرما لیا اور تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے میرے محترم دوست بزرگوں 3 مرتبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، کہہ دو میری مائیں بہنیں آہستہ، اور مرد حضرات زور سے، اتنا تو زور سے کہ ان کے کان خود سن لے، کہو یا اللہ میری توبہ۔ ایک مرتبہ آنکھیں کھول کے کہ ایک مرتبہ اس کی رحمت کو سامنے رکھ کر ایسا محسوس ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک مرتبہ رونے جیسی شکل بنا کے کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ رب اکبر کی قسم، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر آپ نے سچے دل سے توبہ مانگی تمہارے ہونٹوں کے جڑنے سے پہلے اللہ نے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ مطالبہ کیا؟ 5 وقت کی نماز اور رزق حلال۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک تیری نماز ان قریب تجھے بے حیائی اور برے کاموں سے روک دے گی۔ نماز
کہیں وقت آ جائے میرے عزیزو نماز کا وقت ہو اللہ کے گھر میں آؤ، اگر دور ہو اللہ کے گھر سے تو جہاں وقت ہو وہاں پڑھ لو، اور دوسرا رزق حلال خود بھی کھانا، جوا، میچ فکسنگ، سنوکر، لائیے بوتل، کرکٹ میچ، بچہ 2.25 لیٹر کی بوتل لے کے آ رہے ہیں، اماں کہندی کتھوں لے کے آیا؟ امی اج ماں میچ جت گئے، ماں کہندی لے ٹھنڈی تے لے کے آنی سی، اس بوتل کو پکڑ کے کچرے کے ڈھیر پہ ڈال دے۔ آج اس بوتل کو گھر سے نکال، جب شراب کی بوتلیں سامنے لائے گا خدا کی قسم تیرا جینا مشکل ہو جائے گا، منع کر۔ پہلے مائیں بچے کے منہ کو سونگا کرتی تھی، رات کو سویا کرتے تھے، ماں باپ سگریٹ نہیں پی کے آیا، کوئی چیز نہیں کھا کے آیا۔ اب جس باپ کے منہ سے خود شراب کی بدبو آ رہی ہو، اپنے بچے کو کیسے منع کرے گا؟ چھوڑ دو جو وَإِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، بے شک جوا، شراب اور ساری جوئے کی چیزیں یہ شیطان کے عمل ہے۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، ایک جگہ اللہ فرما رہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ، وہ جب بھی تمہیں حکم دے گا وہ تمہیں برائی کا، گناہ کا حکم دے گا۔ خدا کی قسم حضور کے قریب ہوں گے اللہ شیطان کو ہمارے سے دور کر دے گا۔ اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب فرمائے۔ پہلا کام 5 وقت کی نماز، کون کون پابندی کرے گا؟ کہو انشاءاللہ سارے اس اللہ کے گھر کو آباد کریں گے، زور سے کہو آباد کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور رزق حلال، جس دن حلال رزق گھر میں آنا لگ گیا تو تہجد کے سجدے بھی ادا ہو جائیں گے، اور حرام رزق آتا رہا تو جمعے کی نماز کا سجدہ بھی چھوٹ جائے گا۔ حرام رزق آئے گا منہ سے موت کے وقت کلمہ لے جائے گا، حلال رزق گھر کے اندر آتا رہے گا، موت کے وقت زبان پہ کلمہ طیبہ جاری کرائے گا۔ کوشش کریں گے حلال رزق کی، اور اپنے آپ کو سنت کے ذائقے میں، سنت میں اپنے آپ کو ڈھالنا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فصلوں کی کٹائی ہوگی، اور اس وقت آپ کے سامنے جامعہ نعیمیہ اور نعمانیہ، کوٹ قاضی اور اس کی ملک تمام شاخوں میں آپ کام دیکھ رہے ہیں۔ فرقہ واریت اور تعصب کو ایک طرف رکھیں اور کام کی نوعیت کو دیکھیں کہ ہمارے بچوں کی زندگی بدل رہی، ہماری بچیوں کی زندگی بدل رہی، تو پھر آپ ان کے معاون بنیے، اور اللہ پاک آپ کے معاون بنے۔ آپ کا اللہ جل شانہ آپ کے کاموں میں اللہ آپ کے ہاتھ بٹائے اپنے، اور آپ کے کاموں میں اپنی مدد فرمائے۔ آپ اللہ کے دین میں مدد کیجئے، اللہ پاک آپ کے مال جان برکت عطا فرمائے۔ اس مسجد کو 4 دیواری قرآن حال کی ضرورت ہے، اس مسجد کو بھائی تعمیر کی ضرورت ہے۔ اللہ نے پیسہ کس لیے دیا؟ خدا پاک کی قسم میری آنکھ بتا رہی ہے، ایک بندہ پورا اللہ کا گھر بنا سکتا ہے۔ ایسے لوگ بیٹھے ہیں لیکن دل کو کون سمجھائے؟ لیکن حضور کا وعدہ ہے، اللہ نے کیا نبی کے ذریعے، جو اللہ کا گھر دنیا میں بنائے اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ؟ کون کون اللہ کا گھر بنائے گا میرے باپ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری بہنیں اللہ کی قسم اگر چاہتی ہو جنت کا زیور پہنو، دنیا کا زیور اللہ کے لیے قربان کر دو۔ اللہ جو جنت کے اندر زیور بنوا رہے، اللہ اس زیور سے ہمارے وجود اور ہماری کلائیوں کو مزین فرمائے گا۔ آج کا پیسہ کل کام آئے گا۔ اللہ آپ کے مال جان کے اندر برکت عطا فرمائے، آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ کریم اس پروگرام کو، اس محفل کو قبول فرما لے، نسبت اور نام دے کہ آج کی شام حضور کے نام۔ اللہ بے شک ہمارے بیٹھنے پہ تجھے ترس نہیں آیا، اس نام کو اور اس پروگرام اور عنوان کی لاج رکھ۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آنے والے سننے والے گھروں میں یہاں بیٹھ سب کی بخشش فرما دے، اپنے حبیب کے صدقے میری بہنوں کی بخشش فرما دے۔ اللہ سب کے گناہ معاف فرما دے، حضور کے صدقے سے اللہ سب کے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار اساتذہ مشائخ جو فوت ہوئے آج اس محفل کی برکت سے اللہ سب کی بخشش فرما دے، سب کا عذاب قبر معاف فرما دے، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جو بیمار ہے اللہ صحت عطا فرما، چھوٹے بڑے مرض میں مبتلا، کوئی شوگر کا، کوئی ہیپاٹائٹس کا، کوئی جگر کا، کوئی گردوں کا، کوئی ڈائلسس کے مرض میں مبتلا ہے، مولا شفا عطا فرما۔ اللہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ اتنے سفر کر کے ڈاکٹروں کے پاس جائیں، ٹیسٹ کرائیں۔ اللہ جو افطاری سحری میں جو رزق دیتا ہے اللہ اسی چاولوں میں روٹیوں میں اللہ شفا عطا فرما دے، میٹھے بول میں شفا عطا فرما۔ مکان جن کے پاس نہیں، مکان امن سکون والے عطا فرما۔ جن کے پاس اولاد میں بیٹے نہیں اپنے خزانوں سے عطا فرما۔ جن کے ہیں اللہ انہیں تعلیم میں عمل میں نیک کردار نصیب فرما۔ ماں باپ کا فرما بردار، آنکھوں کی ٹھنڈک اپنا تابعدار بنا، زندگی اسلام خاتمہ ایمان مرتبہ کلمہ نصیب فرما۔ اللہ جب تک زندگی رکھ مکے مدینے میں آنا جانا مقدر فرما، اسی سال حج اور عمرہ نصیب فرما، موت آئے ہمیشہ کلی مدینہ نصیب فرما، حضور کے قدموں میں جگہ عطا فرما، جنت البقیع
صحابہ کے قدموں میں حضور کے روزے کے سائے میں قبر عطا فرما، اور قیامت کے حشر حضور کے ساتھ فرمانا، آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر اور آپ کے ساتھ جنت الفردوس اور آپ کی شفاعت ہمارے لیے قبول فرمانا۔ اللہ کئی میرے بچے اور پردے میری بچیاں بیٹھی ہیں، ماں باپ پریشان ہیں، رشتے نہیں آئے، اللہ اچھے گھرانے میں انتخاب فرما دے۔ جن کی بیٹیاں بیاہ کے چلی گئی اور پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں ختم فرما دے، امن سکون عطا فرما دے، ہماری دعا قبول فرما، ہمارے گھروں، ہمارے بازار، ہمارے کاروبار، ہمارے شہر اور ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اچھا کردار، اچھا رزق، اچھا انعام عطا فرما، روزے تراویح کو قبول فرما، صدقے خیرات کو قبول فرما۔ یا اللہ ذمہ دارہ ہے، یا اللہ فصلوں کی تیاری ہے، اللہ پاک جو محنت کی اس سے بڑھ کے پھل عطا فرما، پیداوار اچھی، ریٹ اچھے فرما، الہ العالم میں اگلے پچھلے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، آئندہ بغیر قرض مرض پریشانی کے فصل کی بجائی کی توفیق عطا فرما، اس میں برکت عطا فرما، اپنے رستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت مولانا قاری ناصر صاحب، مولانا نعیم اللہ صاحب، اور جو یہاں قرآن پاک سنا رہے، جو امامت کرا رہے اور جو پڑھ رہے پڑھا رہے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔